الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کریمہ مقدسہ سے کچھ روشنی لینے سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھم جھم کر بابلند آواز درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات برائے مہربانی آگے کو چلے آئیں، بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب جگہ خالی ہے تو آگے چلے آئیے، آگے چلے ایسو، آگے چلے ایسو۔ آئیے آئیے آگے آئیے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ایمان والا کہتے ہیں کس کو، ایمان والا کہتے ہیں کس کو؟ تو ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، یعنی ایک مانتا ہو، اور دنیا میں 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، سب پر یقین رکھتا ہو اور فرشتوں کو نوری مخلوق مانتا ہو اور جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح محفوظ کو حق مانتا ہو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو یقین جانتا ہو، اسے کہتے ہیں ایمان والا۔ اے پروردگار عالم، ہم نے تو ایمان لے آیا
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم نے تو ایمان لے آیا، مگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی ہم سے ڈرو، یعنی ہم سے ڈرو۔ اے پروردگار عالم، تیری خوشنودی کے خاطر اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں آتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہی تو ڈر ہے۔ تیری رضا کے خاطر رمضان کی 30 روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، تو نے جو مجھے مال دیا ہے اس مال میں سے ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اے مولا، ہم حج بھی کرتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، بڑوں کا ادب بھی کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت بھی کرتے ہیں، یتیموں پر حسن سلوک بھی کرتے ہیں۔ اے مولا، اب تو اعلان کر کہ تو جنتی ہے، اب تو اعلان کر دے کہ تو جنتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم پریشان ہوئے، مولا ہم نے تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان لے آئے، تقویٰ بھی اختیار کر لیے، پھر بیچ میں سچے اور اچھے کی ضرورت کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ایمان کو بچانا بڑی بات ہے۔ نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ نماز کو بچانا بڑی بات ہے۔ روزہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، روزہ کو بچانا بڑی بات ہے۔ اور نماز، ایمان، نماز، روزہ اللہ کے ولیوں کی صحبت سے بچتا ہے۔ ایمان اور نماز اور تقویٰ اللہ کے ولیوں کے صحبت سے بچتا ہے۔ اگر میں اس پہ بات کروں تو ابلیس کے پاس بھی علم تھا، ابلیس کے پاس بھی علم تھا، تبھی تو وہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس کے پاس بھی ایمان تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ کیوں نہیں بچا سکا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، میرا آدم سچا ہے، میرا آدم، اے فرشتوں، میرا آدم سچا ہے، تم فرشتوں کو سجدہ کرو۔ میرا آدم سچا ہے، تم فرشتوں کو سجدہ کرو، تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ رب قدیر کا حکم ہے، اے فرشتوں تم سجدہ کرو، میرا آدم سچا ہے، میرا آدم سچا ہے، تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ملعون قرار دیا۔ تو حضرات محترم، سچے اور اچھے لوگ کون ہیں؟ تو اگر اس بات کی خلاصہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلی جماعت نبیوں کی جماعت، دوسری جماعت صدیقین کی جماعت، تیسری جماعت شہداء کی جماعت، اور چوتھی جماعت صالحین کی جماعت۔ انہی چاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے، اور جو انہی چاروں کے نقش قدم پر چلے اسی کا بیڑا پار ہے۔ تو حضرات محترم، نبیین کی جو فرد اعلیٰ ہے
وہ ہے ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بے مثل و بے مثال بنا کر کے پیدا کیا، بے مثل و بے مثال بنا کر کے پیدا کیا۔ تو نبیین کے جو فرد اعلیٰ ہے، یعنی نبیین کے جو سردار ہے، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدیقین کا جو فرد اعلیٰ ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ صدیقین کے جو فرد اعلیٰ ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہداء کے جو فرد اعلیٰ ہے وہ ہے ہمارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے حسین جیسا کوئی شہید نہیں، ہمارے حسین جیسا کوئی شہید نہیں۔ آج ہم اور آپ نماز سے کتنی دور ہے، نماز سے ہم اور آپ کتنی دور ہے۔ اگر ہم اور آپ 5-6 آدمی کے بیچ میں موجود ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ 5-6 آدمی کے بیچ میں کوئی بھی انسان گندی بات کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ لوگ 5-6 آدمی کے بیچ میں اچھی باتیں ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا چاہے کہ میں کیا ہوں، وہ بھی لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو 5-6 آدمی کے سامنے لوگ اچھی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین جیسا کوئی شہید نہیں، ہمارے حسین اضافی طور پر شہید اعظم ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ حسنی گل کھلا ہے تو کھلا رہنے دو، حسنی گل کھلا ہے تو کھلا رہنے دو، اور حسینی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو۔ حسنی گل کھلا ہے تو کھلا رہنے دو، اور حسینی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو۔ تفسیر میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ یزید مرا، یزید جو مرا وہ 8 لڑکی کو چھوڑ کر کے مرا، وہ 8 لڑکی کو چھوڑ کر کے مرا، لیکن میرا حسین ایک دبلا پتلا، ایک بیمار امام زین العابدین کو چھوڑ کر کے گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خوش تھا، اللہ تبارک و تعالی راضی تھا۔ یزید 8 بیٹے چھوڑ کر کے مرا، نہ یزید کا پتہ، نہ اس کے بیٹے کا پتہ، نہ ان کی قبر کا پتہ، نہ ان کی نسل کا پتہ، نہ ان کا کوئی نام لینے والا۔ اگر یزید جیت جاتا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ آج لوگ یزید کا نام لیتے، لوگ یزید کو مانتے، لیکن اس کا پتہ نہیں، اس کی قبر کا پتہ نہیں، اس کی نسل کا پتہ نہیں۔ لیکن میرا حسین ایک دبلا پتلا بیمار امام زین العابدین کو چھوڑ کر کے مرا، اور اللہ تبارک و تعالی راضی تھا، خوش تھا۔ امام زین العابدین سے اتنی برکت اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ کربلا سے لے کر کے حسین تک، کربلا سے لے کر کے حسین تک حسین کے بیٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں، حسین کے بیٹوں کی قطار لگی ہوئی۔ لوگ آج محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کو مانتے ہیں اور ان کی محبت میں تعزیہ بناتے ہیں، ان کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ محرم کا مہینہ جو ہے، لوگ اس مہینے میں اتنا خرافات کرتے ہیں، اتنی بدماشیاں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ کچھ عالم، کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں جو قرآن اور قرآن شریف سے تعزیہ کو ثابت کر رہے ہیں، کسی بھی آیت کو پڑھ دیا اس سے تعزیہ ثابت ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا سمجھے؟ قرآن شریف سے تعزیہ ثابت کر رہا ہے۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، لوگ شراب پیے ہوئے ہیں اور یا حسین کہہ رہے ہیں۔
اور کہتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم ہی حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حسین، اسلام مٹنے والا ہے، اسلام کو بچانے والا کوئی نہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا تھا اے میرے پروردگار عالم، اسلام کو بچانے کے لیے 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اکبر تیرے نام، اے مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا اونو محمد تیرے نام، 3 دن کا بھوکا پیاسا عباس علمبردار تیرے نام، اے مولا اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا ہر ایک قطرہ، حسین کے خون کا ہر ایک قطرہ تیرے نام۔ جب حسین نے اتنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حسین، جب تو نے علی اکبر کو میرے نام کر دیا، جب تو نے علی اصغر کو میرے نام کر دیا، جب تو نے عباس علمبردار کو میرے نام کر دیا، جب تو نے اونو محمد کو میرے نام کر دیا، تو میں تیرا خدا، میں نے جنت کو باغ بہار تیرے نام کر دیا، میں نے جنت کے باغ و بہار تیرے نام کر دیا۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ مہینہ میں ہوا کیا تھا، یہ مہینہ میں ہوا کیا تھا، اس مہینے کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن لوگ تاریخ کو پڑھتے نہیں اور اپنے ہی دماغ سے کھچڑی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام 4 جماعت پر ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبیین کو جو فرد اعلیٰ ہے وہ ہے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیقین کے جو فرد اعلیٰ ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہداء کے جو فرد اعلیٰ ہے وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حسین جیسا کوئی شہید نہیں۔ اور صالحین کی جو فرد اعلیٰ ہے وہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات محترم، ان 4 جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے، اور جو انہی 4 کے نقش قدم پر چلے اسی کا بیڑا پار ہے۔ آج ہم اور آپ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ میرے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ لوگ گمراہی کی وجہ سے، ان پڑھ کی وجہ سے لوگ ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں، ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس پہ کس چیز کا فتویٰ لگ جاتا ہے وہ خود ہی نہیں جانتا۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں اور گریہ وزاری کریں، توبہ استغفار کریں۔ ہمیں بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی طریقے کی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔